अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर min wajhikal muni laqad nufiral qamar la yumkinu as-sana'u kama kana haqquhu بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کی آیت نمبر 71 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ عباد الرحمن کی خصوصیات ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم 72 آیت نمبر سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 72 میں رب العالمین فرما رہا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور عباد الرحمن تو وہ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یعنی عباد الرحمن کی خصوصیات میں سے کیا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک طرح سے حقوق العباد میں ایک حد درجے کا حقوق کی کوتاہی شمار ہونے کا اس میں ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کسی پر بہتان باندھنا، یا کسی پر کوئی بہتان باندھ رہا ہے اس کی تائید کرنا یا اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا اور اس کی ہاں میں ہاں ملانا جو کہ ظالم ہے، ان تمام تر رویوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا اس ضمن میں کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ یعنی جھوٹا گواہ گواہی دے کے ایک اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں، پلٹے گا نہیں اپنے گھر کی طرف۔ یا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ عباد الرحمن تو وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ دین اسلام جھوٹی گواہی دینے والے عمل کو نہایت قبیح قرار دیتا ہے۔ احادیث میں ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ وعید ملتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ عمل نہایت ناپسندیدہ ہے، اور جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عباد الرحمن جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کیونکہ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ تو مراد کیا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا جیسے ہی جھوٹی گواہی دیتا ہے اگلے ہی لمحے، یعنی جس طرح اس نے جھوٹی گواہی دی اس پر جہنم واجب ہوگے۔ قدم ہٹنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے پلٹنے سے بھی پہلے، اگلا لمحہ آنے سے بھی پہلے اس پر جہنم واجب کر دی جاتی۔ اس قدر وعید سنائی گئی احادیث میں ہمیں۔ اور عباد الرحمن کون؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ بیہودہ بات سے جب گزرتے ہیں تو اپنا دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ ایسی برائی جس پر قدرت اور اختیار ہے کہ اس کو روک دیا جائے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس برائی کو ختم کریں اور برائی کرنے والوں کو اس برائی کے کرنے سے روکیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے، کچھ موقع ایسے آتے ہیں جس پر انسان کا بس نہیں چلتا، انسان بے اختیار ہوتا تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ خواہ وہ فحش کلامی ہو، خواہ وہ فحش گوئی ہو، کیا وہ فحش حرکات ہوں، خواہ وہ کسی پر بہتان تراشا جا رہا ہو، کسی کے بارے میں کردار کشی کی جا رہی ہو، خواہ کسی بھی قسم کی ممنوعات، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی بیہودہ باتیں، بیہودگی، خواہ عملی ہو یا قولی ہو، ٹھیک ہے، ان تمام سے کیا کہا گیا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے ان کے اندر شمولیت اختیار نہیں کرتے بلکہ وہاں سے گزر آتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيًا۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیات بھی تبھی اثر کریں گی جب غور سے سنی جائیں۔ ایک بہترین طالب علم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے استاد کے لیکچر کو مکمل کنسنٹریشن سے سنتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو اس کے بعد اس کے نوٹس پریپیئر ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو ایگزامینیشن کے لیے ریڈی رکھتا ہے، اور اسی طرح سے وہ اس پیپر میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ اس نے لیکچرز کو باقاعدہ
باقاعدگی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اٹینڈ کیا ہوتا ہے، اور اب وہ امتحان میں بیٹھنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ امتحان میں بیٹھ چکا ہے، تو اب یقینی ہے کہ اس کی کامیابی جو کہ چند سٹیپس کے فاصلے پر ہے، یہاں وہ اپنا ایگزام پاس کرے گا اور یہاں کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ بالکل یہی مثال یہاں پر عباد الرحمن کی ہے کہ عباد الرحمن بھی جب رحمان کی باتیں ان پر ذکر کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے، یہاں پر نا لم یخروا علیہا صما وعمیٰ، اس سے کیا مراد ہے کہ بے توجہگی سے نہیں سنتے، وہ کنسنٹریشن سے سنتے ہیں، بہرے اور اندھے بن کر نہیں گزر جاتے ان آیات سے، بلکہ وہ جو نصیحت ان کو کی جا رہی ہوتی ہے اس سے سبق تلاش کرتے ہیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور وہ نصیحت جو ان تک پہنچائی جا رہی ہے اس کو نہ صرف بغور سنتے ہیں بلکہ اس پر پھر عمل کے لیے بھی نیت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، یعنی میرے بندے وہ کون، یعنی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کان لگا کر بات سنتے ہیں، کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کا ذکر سنتے ہیں، جو نصیحت قرآن میں ان کو کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل مند ہیں۔ یعنی رب العالمین کے نزدیک عقل کا استعمال کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے نصیحت کی جا رہی ہے اس کو غور سے سننے والے ہوں، اس کو لاپرواہی یا بے توجہگی کے ساتھ نہ سنیں، اور دوسرا کیا کہ وہ اس پر عمل کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی ہماری اولاد، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، باعث سکون بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ازواج کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، تو یہ دعا مانگنا کہ بہترین شریک حیات ملے، یہ بھی ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے، احادیث میں ان کی تائید کی گئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہماری اس لائف میں سکون عطا فرما، اور ہمیں نیکی پر زندگی گزارنے کی، اپنی اولاد کی صحیح پرورش کی توفیق عطا فرما، کہ یہی ہمارے ازواج اور ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمارے لیے یہ باعث نجات بنے، کیونکہ نیک اولاد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی 3 اعمال اس کی مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، جس میں سے ایک کیا ہے، صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا، اور تیسرا نیک اولاد، نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اگر بیفور میرج بہترین ہم سفر عطا فرما جو نیکی پر ہو، آفٹر میرج ہمیں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنا، باعث مسرت بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیکی پر قائم رہ کر اولاد کی پرورش کرنے والا بنا، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا نا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر اپنے آپ کو کسی رینک، کسی سٹیٹس پہ انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ میں یہ والا کورس بھی کروں، قرآن ترجمے سے بھی پڑھوں، تفسیر سے بھی، میں عربی کورس بھی کروں، میں یہ بھی، اور پھر میں دوسروں کو سکھاؤں، میں رہنما بنوں، میں پیشوا بنوں، کہ میرے جلائے ہوئے چراغ سے دوسرے لوگ روشنی حاصل کر سکیں، تاکہ میری جلائی ہوئی شمع دوسروں کے لیے
ہدایت کا پرچار کرے تاکہ جو شمع میں نے جلائی ہے ارد گرد پروانے آئیں جو اس سے فیض یاب ہوں۔ تو یہ دعا کرنا جائز ہے، یہ کوشش جائز ہے کہ انسان خود نیکی اور پرہیزگاری پر رہے، اور پھر اس کے ساتھ خود کو اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ مجھے پیشوا بنا تاکہ میں دوسروں کی بھی مدد کر سکوں، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لے کر آؤں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ اللہ اکبر۔ عباد الرحمن کی جتنی خصوصیات ہم نے رکوع کے ابتدا سے آیت نمبر 63 سے غالباً یہاں تک پڑھ رکھی، رب العالمین نے ان کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے لیے جزا ہے جنت کے بالا خانے بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر کس پہ کیا؟ دنیاوی مشکلات، دنیاوی جتنے بھی مصائب و آلام آئے ان پر صبر و شکر کیا رب العالمین کا، نیکی پر رہتے ہوئے صبر کیا۔ دنیا میں نیکی کرنے کی وجہ سے جو آزمائشیں اس پر آئیں، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو ایول فورسز اس کے مقابلے میں آئیں وہ اس سے نیکی چھڑوا دیں، وہ اس سے یہ ثابت قدمی چھڑوا دیں، اس نے اس پر صبر کیا، اس نے ان مصیبتوں کو برداشت کیا۔ اولئک یجزون الغرفۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا غرفہ، جنت کے بالا خانے۔ جنت کے بالا خانوں کے بارے میں پہلے بھی ڈیٹیلڈ بحث گزر چکی ہے کہ یہ جنت میں اس طرح ہوں گے گو کہ زمین سے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں نا بلند آسمان پہ روشن، بالکل اسی طرح جنتوں میں بھی بالا خانے، آپ کہہ لیں کہ یہ رومز ہوں گے اسٹے کے لیے، اور ہر شخص جس کا رینک جو ہوگا اس کو جنت میں بھی ویسا ہی مقام دیا جائے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا دعائے خیر سے اور سلام کے ساتھ۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، بہترین ہے ٹھہرنے کی جگہ اور قیام کی جگہ۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، تم فرماؤ میرا رب تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا اگر تم اس کی عبادت نہ کرو۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو تم نے تو جھٹلایا تو اب عذاب تم پر ہمیشہ رہے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔